السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوہ یہ گوگل کروم۔ جی تو بھائی جان یہ دیکھیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، ایک ہے موبائل اپلیکیشنس اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ویب سائٹ دوارا کریں۔ موبائل پہ بھی ویب سائٹ آپ کو گوگل کروم پہ مل جائے گی، میں آپ کہیں گے میں آپ کو یہ لنک شیئر کر دوں گا، میرے پاس تو یہاں سامنے آئی ہوئی ہے تو میں ڈائریکٹ کھول رہا ہوں، یہ ریئل مکتبۃ شاملہ۔ دیکھیے آپ کے پاس اس طرح مکتبۃ شاملہ کھل کے آ جائے گی، اس میں آپ نے جانا ہے بیچ میں جو بحث فی المکتبہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے بحث فی کل الکتب میں جانا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ نے اپنا کلمہ لکھنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب ایک کمرہ ہے، کلمہ ہے شبرن، شبرن یعنی تم گو کے سوراخ میں بالش پر بالش داخل ہوگی۔ لیکن جب یہاں پہ جا کے آپ بحث کی کل الکتب کرتے ہیں نا، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی جتنی کتابیں ان میں دکھا دیتے ہیں، یعنی اسلامی۔ اب آپ اس سے کہو کہ نہیں مجھے صرف حدیث کی کتابیں میں دکھاؤ، یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہے۔ بہر کیفیت دیکھیں تھوڑا ہی نیچے جا کے صحیح بخاری کا بھی آ گیا۔ اب آپ نے یہ اس کو کلک کیا تو آپ کے پاس صحیح بخاری حدیث نمبر آ جائے گا 7320، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَتَتَّبِعُنَّ، کہ تم ضرور اتباع کرو گے سنن من قبلکم، ان لوگوں کی سنت پر جو تم سے پہلے گزریں، شبرن شبرن وذراعن بذراعن، ہاتھ پر ہاتھ اور شبرن شبرن، حتی لو دخلوا جوہرہ طبن، کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہوگا نا، تبعتموہم، تو تم بھی ان کی اتباع کرو گے۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ نے، الیہود والنصارى، کیا یہود اور نصارہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قالا فمن، تو اور کون؟ تو آپ یہ دیکھیے آپ کو نیچے صفحہ نمبر اور جلد نمبر بھی مل جاتا ہے اور حدیث نمبر۔ تشکیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو تشکیل غائب کر دیں زبر زیر پیش۔ اس کے علاوہ شیئر کا آپشن ہے، سرچ پلس مائنس، اس کے سائز کو آپ بڑا چھوٹا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ دیکھیے رقم الحدیث یعنی حدیث کی رقم، اور یہ اوپر مسار الصفحہ علیہ، اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ میں ہے، اور پھر مزید اس کا جو باب کا نام ہے چھوٹا، کہ قول النبی لا تتبعون سنن من قبلکم، یہ اس کا باب کا نام ہے۔ تو یہ تو طریقہ ہو گیا احادیث سرچ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے، اب اس میں اسی طرح سرچ ہو جائیں گے راویوں کے حالات بھی، لیکن وہی بات آ جاتی نا کہ حکم لگانا اس کے لیے تھوڑا بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا، اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہ یہ کورس بنا دے ہمارا بھائی یوٹیوب پر۔ ایک آدھ مجھے چینل ملا ہے اچھا جس میں تمام تخریج اور اس کی ڈالیں گے، لیکن وہ لمبا بہت ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ کورس پتہ ہو، یعنی ہم کس طرح حدیثوں کو سرچ کریں، کیونکہ دیکھیں آپ سرچ تو کر لیں گے لیکن ان دا اینڈ بعد میں وہی مسئلہ آتا ہے نا کہ وہ امام نے یہ تو سکھا دیا لیکن یہ نہیں سکھایا، تو اس میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے، کل کو ہمارے سامنے ایک دوسری حدیث آ جاتی ہے یا کوئی شاذ حدیث آ جاتی ہے۔ اب لوگوں کو شاذ کی ٹرمینالوجی کی نہیں پتہ، جو متقدمین کے مطلب میں شاذ تھی، یہ زبیر علی زئی والا منہج نہیں اور علامہ البانی کا، تو یہاں سے سارے پرابلم آ جاتے ہیں جو ہمیں سمجھنا ہوں گے کہ شاذ اصلاً کیا ہوتی ہے، تفرد کیا ہوتا ہے، اور کس طرح حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ امپورٹنٹ، یعنی اس میں اگر آپ کچھ آگے پیچھے ہیر پھیر کر دو تو پرابلمس ہو جاتی ہیں، اور اس طرح نہیں کوئی بھی اٹھ کے بس چار راویوں کو دیکھ کے حکم لگاتا پھرے۔ اچھا بالاقسام میں آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ آپ جو ہے نا کتب السنہ پہ کلک کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کو صرف کتب السنہ میں یعنی سنت کی کتابوں میں ڈھونڈ کے دیکھا، تو دیکھیے آپ کے سامنے یہ آ گیا فوراً صحیح بخاری، اور پھر یہ حدیث جہاں جہاں ہے مسند احمد میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کو مل جائے گی، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، خیر سنن ابی داؤد میں تو نہیں ہے، وہاں پہ دوسری طرح ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ اچھا اب دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اور کہاں پر آئے گی، اس کے لیے آپ کو کچھ دوسری ویب سائٹس استعمال کرنا پڑتی ہیں، جیسے کہ یہ والی جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کو یہ آپشن نہیں دیتی، ہاں جو اوریجنل مکتبۃ شاملہ ہے وہ آپ کو کچھ حد تک آپشن دیتا ہے۔ جہاں تک سنن ستہ کی بات ہے، یعنی جو ٹوٹل 6 کتابیں، تو اس کے لیے ایک اور ویب سائٹ ہے اسلامک اردو بکس ڈاٹ کام، یہ بھی آن لائن ہے، اس میں آپ کو
اس کی فضیلت یہ کہ یہ آپ کو نا، یہ جو ویسے تو اور بھی بہت ساری اب کتابیں انہوں نے شامل کر دی ہیں، یہ دیکھیے ساری، لیکن مین 6 کتابیں جو ہے نا وہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن بھی ہے، آپ نے کوئی بھی کتاب پہ کلک کیا، فار ایگزامپل یہ دیکھیے صحیح بخاری، تو آپ کے سامنے صحیح بخاری ابواب وائز کھل کے آ جائے گی۔ پھر آپ باب پہ کلک کرو گے تو مزید اس کے اندر کتاب کے اندر جو ابواب ہوتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیے وہ پورے اس طرح آ جائیں گے۔ اور پھر آپ جب آپ اس باب کو بھی کلک کرو گے تو اس کے اندر میں آپ کو ایک اور جگہ سے دکھاتا ہوں، میں آپ کو نا نماز کے مسائل یا اس میں سے دکھاتا ہوں تو زیادہ آسان رہے گا۔ دیکھیے کتاب الصلاۃ پہ ہم نے کلک کیا، نماز کے احکام اور مسائل، اور اس سے بھی پیچھے جائیں، صفت کتاب مواقیت الصلاح، صفت الصلاح، ہاں، کتاب الاذان، ٹھیک ہے، صفت الصلاح، یہ دیکھیے تکبیر تحریمہ، یہ رفع الیدین کے حوالے سے حدیث آ گئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا امام بخاری فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ لے آتے تھے، یہ دیکھیے حدیث کون سی کس نمبر سے، پوری انٹرنیشنل نمبرنگ یہاں پہ چل رہی ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے 694 ادھر کہیں آئے گی، تو آپ نے جب یہ نکالیں گے نا آپ 695، یہ دیکھیے، ہاں، تو ایک تو آپ کے پاس باپ کا نام بھی اس میں آ جاتا ہے ترجمے کے ساتھ، یہ دیکھیے اذان کے مسائل کا بیان جو مین ہے اوپر کتاب، پھر مزید اس کے اندر باپ کا نام کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے، فتنے والے اور مبتدی کے پیچھے، پھر اس کے اندر یہ دیکھیے جو معلل وہ معلق روایتیں لاتے تھے، گو کہ اب اسلام 360 میں بھی آ گیا وہ بھی، پھر آپ یہ دیکھیے اس کے اندر اعراب کا آپشن بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن پی ڈی ایف بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے آپشن اس میں موجود ہیں، یہ دیکھیے، اور ترجمہ آپ کو دیا ہوا ہے پورا۔ اچھا دوسرا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے جو میں آپ کو دوسری کتب میں دکھاؤں کہ یہ جو ہے نا سنن ابو داؤد آپ کھول لیں، تو آپ نے کوئی بھی سنن ابو داؤد کی حدیث کلک کریں گے نا، یہ دیکھیے یہ ہم نے کلک کری، کھل گئی، تو اس میں انہوں نے علامہ البانی اور زبیر علی زئی دونوں کی تحقیم دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور محدث.com ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ 4 زبیر علی زئی البانی اور 2 اور محدثین کی تحقیم دی ہوئی تھی ان 6 کتابوں کی، لیکن اس کا پریفیس اتنا استعمال کرنے میں اچھا نہیں ہے تو میں اس کو کم استعمال کرتا ہوں، اور انہوں نے دیکھیے تخریج بھی دی ہوتی کہ یہ حدیث کہاں کا آئے گی، کبھی کبھار تو بہت ڈیٹیل میں گیون ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو ایک دکھاؤں، سنن ترمذی 739 ضعیف حدیث ہے، لیکن ابھی چونکہ وہی دماغ میں آ رہی ہے تو وہ، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے حدیث نمبر ڈالا، اور اسی طرح صحیح مسلم کی اس میں دونوں انٹرنیشنل نمبرنگز ہیں، یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیے انہوں نے لکھا، امام ترمذی بھی لکھتے ہیں کہ امام اسماعیل بخاری نے، اور یہ ضعیف ہے روایت، ٹھیک ہے، دیکھیے یحییٰ ابن کثیر کا روح سے رجال میں یحییٰ ابن سمانی، تو امام بخاری تو ڈونٹ میں بہت ڈیپتھ کی بات کرتے تھے، پھر علامہ البانی کا لیکن دیا ہوا ہے ضعیف، زبیر علی اسناد ضعیف، اور کیا کیا وجوہات ہیں، دوسرا یہ دیکھیے انہوں نے نیچے اور دیا ہوا ہے کہ یہ اور کن کتابوں میں، سنن ابن ماجہ پہ اس نمبر پہ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر فوائد تشریح یہ بھی، تو اس کے اندر ایک یہ فائدہ ہے، تو میرے خیال سے یہ جو ہے، اب رجال کس طرح سرچ کرنے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں میں نے کر دیا، اب یہ آپ عاقب بھائی ان لوگوں کو فورس کریں کہ ہمیں وہ رجال اور وہ بھی کرنا سکھائیں، یعنی کہ ہم کس طرح تحقیم کریں، لیکن رجال تو سرچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تو آپ نام لکھیں گے آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا، لیکن کتابیں میں نے آپ کو بتایا نا کتابیں بہت مہتوپورن ہیں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم کتاب سرچ کرتے ہیں لیکن کتاب جو ہے نا اب بہت سی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو کہیں اور ہوتی ہیں، جیسے ایک بندہ عام طور پہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ حمید الطویل مدلس ہے اور اس کی تمام روایتیں، لیکن یہ علل کا پوائنٹ ہے، جو زبیر علی زئی بھی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کہتے رہے کہ مدلس ہے، لیکن آخر میں جا کے انہوں نے رجوع کر لیا کہ گو کہ حمید الطویل مدلس ہے، لیکن اگر وہ انس بن مالک سے روایت کرے تو پھر اس کی روایت سما پر محمول ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے بعد والے طبقات المدلسین پہلے کتاب میں یہی لکھتے رہے کہ مدلس ہے، بعد کا جو ورژن شائع کیا ہے اس میں یہی لکھا کہ حمید الطویل کی انس سے روایتیں صحیح ہوتی ہیں، صرف انس سے،
تو وہ ثواب اور محمول ہوتی ہیں. لیکن اب یہ بات یہ ہوتی ہے ڈیپتھ کے علل کے پوائنٹس، جو اگر آپ نہ ڈھونڈ پائے نا تو آپ غلط حکم لگا دو گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا شوق تو پورا کرو، لیکن کسی کو نا اپنی طرف سے حکم نہ بناؤ، حکم نہ بتاؤ جب تک آپ اس لیول پہ نہ پہنچو. اسی لیے میں بھی یہ کرتا ہوں کہ میں سرچ کرتا ہوں، علماء کے اقوال دیکھتا ہوں، وہ فارورڈ کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہ خود میں کسی کو حسن سے ہی کہتا پھروں یار میری اوقات. نہ ہم نے ابھی پوری عربی کتب پڑھی ہیں، نہ ہم نے وہ ساری کتابیں، نہ کسی مدرسے میں باقاعدہ جا کے پوری رجال کی کتابیں پڑھی ہیں. بس یہ فیس بک سے ڈال کے ذرا سا انٹرنیٹ پہ، تو یہ بھی دیکھیں کہ علمی خیانتیں ماننا چاہیے. اچھا اب آ جائیں دوسری چیز. جی، یہ شاملہ بکس لائبریری ہے. ویسے تو اور بھی بہت ساری اس کی اپلیکیشن سے آپ کو مل جائیں گی، ڈھونڈنے سے پتہ چلے گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے ان میں سے پتہ لگاؤں کہ کون سی بہتر ہے. احادیث، بلکہ ایون رجال کچھ بھی سرچ کرنا ہو، لیکن چونکہ رجال میں نے اتنے سرچ نہیں کیے ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. تیزی سے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میں بولنے کو بہت کچھ ہے، کم اس میں کور کر لوں. تو میرا چونکہ احادیث سے زیادہ تعلق رہتا ہے، تو احادیث کا جہاں تک معاملہ ہے یا ایون شروحات کا، صحیح بخاری کی شرح ہو کسی بھی کتاب کی، اور ایون علل کی بھی کتابیں میں نے اس پہ سرچ کی ہیں، اور ایک دو دفعہ میں نے رجال کی بھی، سب کچھ سرچ ہو جاتا ہے. البتہ آپ کو کتاب پہلے آف لائن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے. فضیلت اس میں یہ ہے کہ آف لائن وہ آپ کو جلدی یہ ڈاؤن لوڈ 2 سیکنڈ میں کر کے دے دیتی، 10 سیکنڈ میں، ٹائم نہیں لگاتی. دوسری بات، آن لائن یہ اس طرح کام نہیں کرتی، لیکن بہت بہترین ہے. جو آپ کی روزانہ کی یوز کی ہے نا آپ کتابیں وہ کر لیں. یہ اپلیکیشن جو ہے اب شاید ختم ہو گئی ہے. میرے پاس تو چونکہ پہلے کی سیو ہے تو آئی یوز اٹ الاٹ، لیکن اب یہ نئے موبائلس میں نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگ ہی کمپلینس کر رہے ہیں. تو اس کا نام یہ سامنے ہے، آپ کو لنک آئیں گے شیئر کر دوں گا. یہ میں نے اوپن کری. اس میں دیکھیں تنزیل الکتب یعنی کہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا، العقیدہ، قرآن، علوم، علل، یہ سب آ گیا. فقہ حنبلی، مالکی، شافعی، فقہ عام، اس میں ابن اعظم الظاہری کی کتب آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ فقہ عام مرقم علیہ، تو یہ سب آ جائیں گی اس میں. تہذیب التہذیب اور یہ سب دیکھ رہے ہیں آخر میں علوم حدیث کے اوپر. تو اب اس میں آپ نے یہ بحث پر کلک کیا، بحث بھی اس میں کتاب، آپ نے یہاں پہ اس میں کتاب لکھنا ہے، جو بھی کتاب ہے آپ کی، اور لکھنے کا طریقہ صحیح ہو تو آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی. اب دیکھیں جیسے میں صحیح البخاری، یہ دیکھیں آپ ہی، پھر اس طرح ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ رہا ہوتا ہے. اس پہ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور پھر یہ بنانے لگے گا. تو اس طرح کتاب آپ کے پاس سیو ہو جاتی ہے. اسی طرح اب ہم لکھتے ہیں موطا. ٹھیک ہے، یہ والا موطا مالک، کیونکہ اس کے اوپر جھٹکا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں موطا امام مالک بھی میں نے سیو کی، مختلف اس کی وہ ہے نا نسخے. اون المعبود جو شرح ہے سنن ابی داود کی، یہ دیکھیں بشرحی اون المعبود. یہ دیکھیں یہ والی یہ ہے اون المعبود و حاشیہ ابن قیم، الکتاب اون المعبود شرح سنن ابی داود و معه حاشیہ ابن القیم. یہ میں نے کیوں اب تک ڈاؤن لوڈ نہیں کری، چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے نعم، یس، تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. اور یہ میرا ابھی موبائل ڈیٹا ہے، ورنہ عام ڈیٹا پہ تو نا یہ جلدی کرتا ہے. تو بہرکیف یہ تو اپنا بیک گراؤنڈ میں ہوتا رہے گا. آگے چلتے ہیں. اب آ جائیے ادھر پیچھے مین پیج پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کتبی یعنی میری کتابیں. تو اس کے اندر پھر آپ کو نا وہ سب مل جائے گا، یعنی مکتبۃ الشاملہ آپ نے جو جو سیو کی ہوئی ہوں گی. اب دیکھیں متون الحدیث پہ میں نے یہ ساری حدیث کی کتابیں جو میرے ڈیلی یوزیج میں یا زیادہ یوزیج میں آتی ہیں وہ میں نے آف لائن سیو کی ہوئی ہیں. شروعات الحدیث میں دیکھیں شرح نبوی، امام مسلم کی، فتح الباری، ابن رجب والی، ابن حجر والی، عمدۃ القاری حنفیوں کی، یہ میں نے تینوں سیو کی ہوئی ہیں. اب آ جائے میں آپ کو احادیث سرچ کرنا سکھاتا ہوں. دیکھیے ہم گئے بخاری میں، آج کل 2812 کا بڑا شور مچا ہوا ہے، وہی سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں. دیکھیں سرچ کرنے کا طریقہ ایک تو یہ کہ آپ صحیح بخاری میں گئے، کتاب الایمان. اچھا اس میں نا وہ والا ڈائریکٹ طریقہ نہیں کہ آپ نے ایک لفظ لکھا اور پھر آپ جو ہے نا وہ سرچ کرتے پھر، کیونکہ یہ آف لائن ورک کرتی ہے. لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اس کتاب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر یہ آپ کا کام بہترین ہو جائے گا.
یہ آپ 3 4 کتابوں میں، تو آپ اس کتاب میں ڈال کے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ دیکھیں ہم نے وہی کتاب الصلاۃ مواقیت اذان، اذان کے ابواب اب آپ کھولیں، اب دیکھیں یہ سارے ابواب آ گئے اذان کی۔ کہاں کیا؟ ہاں کتاب الاذان، کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ، اب دیکھیے میں کتاب الاذان میں کیا، اس کے اندر پھر آگے جاتے جاتے باب رفع الیدین آ گیا۔ اب اس پہ جب میں اورنج پہ کلک کروں گا نہیں کھلے گا، کیونکہ اب ڈائریکٹ حدیث ہیں، جب تک ابواب ہوتے ہیں تو یہ اورنج پہ کھولتا جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ صحیح بخاری، آپ نے کتاب الاذان کے اورنج پہ کلک کیا، اب یہ آپ کے پاس سارے آ گئے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تکبیر فی الرکوع، تامین، اس کے شروع میں تکبیر کے بعد یہ دیکھیں تسبیح فی الرکوع، تشہد آ گیا، الدعا فی الرکوع، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد تھوڑا اور پیچھے جائیں، ہاں یہ دیکھیں یہ رفع الیدین کے ابواب آ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 732 نہیں 735 ادھر ملے گی، ہاں یہ دیکھیے 736 اور 730 رفع الیدین پہ تکبیر، یہ پہلے کیوں نہیں ملا؟ یہ تکبیر، ہاں یہ دیکھیے باب کا نام، اور پھر یہ 735 آفیشیل نمبر آ گیا۔ اب یہ دیکھیے نیچے ان لوگوں نے فوائد بھی دیے ہوئے کہ اخرج مسلم، امام مسلم نے اس کو کہاں کا لیے، رقم 390 کی، انہوں نے فواد عبدالباقی والی زاروں مسلم، اور یہ صحیح بخاری میں جہاں جہاں آئی ہے نا 705 706 703، اس کا بھی ہلکا پھلکا نمبر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اور یہ اس میں پھر آپ نا یہاں پہ یہاں سے آپ سارے وہ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو شیئر کرنا ہو اس طرح کے کام، اور اس میں جو ہے کلر چینج کر سکتے ہو، پہلے اس میں زبر زیر پیش نہیں تھا لیکن اب اس کا بھی آپشن آنے لگا ہے، یہ دیکھیں آپ، اخفاء تشکیل، تشکیل چلی گئی، تشکیل آ گئی، زبر زیر پیش۔ اچھا، اب سرچ کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے کبھی بھی نا یہاں باہر سے سرچ نہیں کرنا کہ آپ صحیح بخاری میں گھسے اور آپ سرچ کے بٹن پہ کلک کر دیں، نہیں، آپ نے اس کو مزید کلک کرنا ہے یہاں تک کہ اس طرح نا احادیث کھل کے آ جائے، پھر آپ نے یہ اوپر سرچ کے آپشن میں کلک کرنا ہے اور پھر یہاں بحث میں لفظ ڈالنا ہے۔ اچھا کبھی کبھار آپ 2 3 لفظ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آڈ ورڈز ہو نا وہ ڈالیں، اب آپ اللہ ڈال دیں گے، فی ڈال دیں گے، اللہ ڈال دیں گے تو ہر جملے میں آتا ہے، تو آپ نے ایک لفظ یہاں ڈالا، پھر یہ اینڈ پہ کلک کر کے آپ دوسرا لفظ بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ مین کے بعد والے باکس میں بھی کلک کر دیں تاکہ یہ اس کو بھی سرچ کر لے۔ تو اب ہم کریں گے الفیہ، یہ دیکھیں میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے، الفیۃ الباغیہ میں نے لکھا، یہ دیکھیں کھل کے آ گیا فوراً، یہ دیکھیں حدیث نمبر 447، اور انہوں نے نا انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو امام علی سے بغاوت پر نکلے وہ غلطی پر تھے، 2812، یہ دیکھیے یہ بھی آپ کے پاس آ گئی، اعوذ باللہ من الفتن، اس طرح سرچ ہوتی ہے، میرے خیال سے اٹس مور دین انف، اگر کچھ بچا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے اب میں آپ کو سیرہ و شمائل، یہ تھی کتاب دلائل النبوہ للبیہقی، تراجم اور کتب، اس میں الاستیاب
ابن عبد البر کی آپ کو مل جائے گی، صحیح مسلم کے القوما الکافل پہ توفر رجال ابن عدی کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ سرچ کر سکتے ہو ڈائریکٹ۔ میزان تقریب التہذیب، تہذیب سیر اعلام النبلہ، جو میں نے ابھی کل پرسوں یزید کو سرچ کیا تھا۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ بھئی آپ اس کا نام لکھو یزید بن معاویہ، تو آپ کے پاس بھی مختلف کھل جائیں گے، پھر آپ اس میں چیک کرتے جاؤ کہ آپ کو کہاں مل جائیں۔ 46 سرچز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے 17 پہ ہمیں کچھ لکھا ہوا مل رہا ہے کہ یزید بن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب۔ یہ دیکھیے اس میں ہمیں نا الامیہ الخلیفہ ابو خالد القشیر الاموی، اس میں ہمیں نا پورا جو ہے اس کا یزید بن معاویہ کا ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ دیکھو اوپر یزید بن معاویہ بھی لکھا گیا کہ اس کے بارے میں جو جو بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جو ہے اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں کہ وہ جو ہے قسطنطنیہ کی جیش میں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے امیر تھا اس جے کا۔ وہ جو ہے ولایت پہ کب آیا رجب میں، اور اس کا جو ہے کام کیسے شروع ہوا، 4 سال اس کی حکومت رہی ہے، اور اس نے جو کچھ کیا اہل مدینہ کے ساتھ وہ بھی معلوم ہے۔ پھر لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی اور وہ 40 دن سے زیادہ نہیں رہا، اس کا بیٹا بھی حکومت پہ۔ پھر وہ آگے جا کے نا اس کی تمام جو ہے کارنامے وہ لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے جا کے پھر کہتے ہیں قلتو، ایک جگہ کہ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کانا قوی کہ وہ مضبوط تھا، شجاع بہادر تھا، رائے رکھنے والا تھا، حزم تھا، فتنہ تھا، ذہین تھا، فصیح تھا، اس کے اشعار اچھے تھے۔ وکانا ناسوین، لیکن ناسوی تھا، فظن غلیظن، کٹر گندا، جلفن یتناول مسکر، شرابی پیتا تھا، یفعل المنکر، برے کام کرتا تھا۔ افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، اور اس کی دولت کا افتتاح کیسے ہوا، امارت کا، حسین علیہ السلام کی شہادت سے۔ وہ اختتام ہوا بواقعۃ الحرہ، اور اس کا اختتام واقعہ حرہ پر ہوا، مدینہ کا قتل عام۔ وہ مقتۃ الناس ولم یبارک فی عمری، اور اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی۔ وخرج علیہ غیر واحد بعد حسین، اور امام حسین کے بعد بہت سارے لوگ اس کے خلاف نکلے۔ کاہل المدینہ قاموا للہ، جیسے اہل مدینہ وہ کہ اللہ کے لیے نکلے، اور پھر انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کو ابن زبیر وغیرہ کو بھی ذکر کیا کہ وہ سب اس کے خلاف نکلے۔